وہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے یا قاضی صاحب کے بعد دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس کرو یار، بہت ہو. آپ بھی بیٹھ جائیں، دھیان سے سنو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. جانا نہیں، یہیں بیٹھ پوری تقریر یہیں بیٹھ جانا. تو میں آپ سے شروع کر دی چاہتا ہوں. وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال تعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں قاضی صہیب صاحب دام اللہ فیوزہم کا کہ انہوں نے اس بابرکت مجلس میں مجھے بھی شرکت حاصل کرنے کی سعادت بخشی. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. فضائل قرآن کریم بہت آپ سنتے رہتے ہیں. آج کی مجلس میں بھی آپ حضرات نے سنے ہیں، ممکن ہے بعد میں بھی بیان کی ترتیب ہو. تاہم میں قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ پاک پروردگار عالم نے
ہمارے لیے عقائد اور نظریات پیش کیے ہیں جن کی تسلیم و رضا سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ان عقائد اور نظریات میں سے انتہائی اختصار کے ساتھ دو عقائد اور نظریات عرض کروں گا اور اس کے بعد دو گزارشات پیش کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اسٹیج بہت چھوٹا ہے مگر اسٹیج پر آنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ جیسے یہ کاکا آ گیا ہے نا، اسی کی طرح اور بہت سارے آنے کے لیے تیار ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ وہیں خاموش ہو۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے نوخیز کھلتے ہوئے پھول، وہ ہمارا مستقبل ہے۔ آج ماشاءاللہ یہ اس ماحول میں ہے تو کل انشاءاللہ الرحمن اس جیسا ماحول پیدا کرنے کے قابل ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، ان معصوم بچوں کی مثال ایک خالی برتن کی سی۔ ہم اس برتن میں دودھ ڈال دیں تو اس برتن میں سے دودھ نکلے گا، اس برتن میں ہم سادہ پانی ڈال دیں تو وہ برتن ہمیں سادہ پانی دے گا، اور خدا نہ کرے اگر اس برتن میں شراب ہو تو اس برتن سے شراب نکلے گی۔ تو ہر عقل مند آدمی جانتا ہے اس میں برتن کا کوئی قصور نہیں۔ برتن نے اپنا کام کر دیا، اپنا آپ کے حوالے کر دیا، اب جیسے چاہو استعمال کرو، جیسے چاہو استعمال کر لو۔ دودھ ڈالنا چاہو دودھ ڈال دو، پانی ڈالنا چاہو پانی ڈال دو، شراب ڈالنا چاہو شراب ڈال دو۔ کوئی بہت ہی عقل مند آدمی موٹا سا ڈنڈا لے کے اب اس برتن کی پٹائی شروع کر دے، بدتمیز، ایڈیٹ، نان سینس، اس وجہ سے شراب نکل رہی ہے، لوگ کہیں گے بابا جی گر گئے، بابا جی کا مائنڈ کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اب سنیے میرا جملہ، ہم نے اپنے معصوم بچوں کو جو کچھ دیا ان معصوم بچوں نے وہ لے لیا، اور ہم تقاضا ان سے اس چیز کا کر رہے ہیں جو دی نہیں۔ تو قصور کس کا ہوا؟ بچوں کا یا ہمارا؟ قصور تو ہمارا ہے۔ ہم نے اپنے مسلمان بچوں کے ہاتھوں میں اسکول کالج کی کتابیں پکڑا دی، لیپ ٹاپ پکڑا دیا، موبائل پکڑا دیے۔ انہیں اسکول کالج کی کتابیں بھی آتی ہیں، لیپ ٹاپ بھی چلانا آتا ہے، موبائل بھی چلانا آتا ہے۔ قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دیا نہیں، وہ انہیں پڑھنا آیا نہیں۔ جو کچھ ہم ان بچوں کو دیں گے یہ وہ بچے لے لیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماشاءاللہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر مزے سے شرارتیں کرتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں۔ بیان کرنے والے سے کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا لینا، ہم اپنی موج میں مست ہیں۔ مگر ان کے ہاتھ میں ماں باپ نے قاری صاحب کے ذریعے سے قاعدہ دے دیا، انہیں قاعدے کی تختی نمبر 1 سے لے کے 12 تک یاد ہے۔ نماز بھی یہ پڑھتے ہیں۔ دینی مدارس میں اقرا ٹائپ سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، وین پہ صبح و شام آتے جاتے ہیں، وہ وین میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے اسکول کے بچے کو بھی دعا پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ناراض ہوں میں پن نہیں کر رہا، ڈیگریڈ نہیں کر رہا، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو۔ آپ یہ نہ کہیں ہم نے سامنے بٹھا کے سامنے بٹھا نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، سارے بچے ہمارے اپنے بچے۔
تو ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم میں جو تفریق کر دی، ایک بچے کو ہم نے اگر مسجد میں مدرسے میں ڈال دیا، دوسرے کو اسکول میں ڈالا ہے، تو مسجد اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے میں اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹی والے بچے میں عام موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، ان دونوں بچوں کے درمیان دین کے اعتبار سے لیول دین کو بنائیں، آپ کو فرق صاف لگے گا۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے اسکول میں پڑھنے والے جو بچے بیٹھے ہوں، میں ان کی تذلیل نہیں کر رہا، وہ مجھ سے اچھے ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ہمارے چھوٹے معصوم بچے، ویسے ہی ہمارے چھوٹے معصوم بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انہیں بھی دین آنا چاہیے، انہیں بھی قرآن کریم آنا چاہیے، انہیں بھی نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اذان فجر کی ہو رہی ہو اور بچے سو رہے ہوں، عصر اور مغرب کی اذان ہو رہی ہو، بچے مسجد کے ساتھ گلی میں کھیل رہے ہوں۔ اگر ہم نے ان معصوم بچوں کو نماز کا بتایا ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے، اذان کیا چیز ہے، جیسے ہی مؤذن مسجد سے انہیں بلائے گا کہ تمہیں تمہارا مالک اپنے گھر میں بلا رہا ہے، یہ بچے اس آواز سے مانوس ہوں گے، اس کی قدر و قیمت جانتے ہوں گے، تو بچے وہیں کھیل چھوڑ کے سیدھے مسجد میں آ جائیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو 100% دین سے جوڑیں، پھر بچے اسکول میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے ملک سے باہر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کھرا مال، 1 نمبر مال ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا، ایمان، عقیدہ، نظریہ صحیح معنوں میں انہیں دے کے آپ نے اللہ کے حوالے کر کے انہیں باہر بھیج دیا۔ پھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کوئی قادیانی، مرزائی، کوئی پرویزی، کوئی منکر حدیث، کوئی گوہر شاہی، کوئی دین کا دشمن اسے ملے گا تو اس کے ایمان کو متزلزل کر دے گا، اس کے ایمان کو ہلا دے گا۔ نہیں، آپ نے اس کے ایمان پر اتنی محنت کر کے بھیجی ہے، انشاءاللہ آپ کو امید نہیں، یقین ہے، یہ تو کہیں نہیں جاتا، البتہ کسی اور کو اپنی طرف ضرور لے آئے۔ اور اگر ہم ہی ڈگمگاتے رہے، ہم ہی گھبراتے رہے، ہائے پتہ نہیں کی بنے گا، ہائے پتہ نہیں کی بنے گا، ساڈا منڈا ساڈا بھی رہتا کہ نہیں رہتا، پاؤں تو بیوی نہ لے کے آ جائے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں بیٹے کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا۔ جب آپ نے محنت ہی نہیں کی، اس کی ذہن سازی ہی نہیں کی، تو پریشانی ہونا تو فطرتی چیز ہے، وہ تو اگلی چیز ہے، پریشانی تو ہوگی۔ تو یاد رکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی موت بھی فوت نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ایک مطلب پھر سنو، پھر آپ نے میرے ساتھ بولنا، جو نہیں بولے گا وہ یہاں آئے گا۔ اب ایک دفعہ پھر سنو، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، نہیں ایک دفعہ سنو پھر بولنا، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی موت فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب میرے ساتھ بولو سارے، عیسیٰ علیہ السلام قتل، سارے بولو شرافت سے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بنا۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام، شاباش، بولو نا میرے شیر، عیسیٰ علیہ السلام
اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے. تیسری انگلی ہے نا. پہلی عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. زور سے بولو. عیسیٰ علیہ السلام شاہ. یہ چھوٹے معصوم بچے, یہ قرآن کریم کی برکت ہے. ان کے دماغ کتنے تیز. اسی اپنے کافروں 10 روپے 10 نوٹ دیں گے 3 دفعہ غلط کرتے ہیں. ایسے بھی غلط کرتی ہے. ماشاءاللہ. نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام قتل. شاباش. نمبر 2 بیٹے تو اتنی رہنا جتنی مرضی اچھی ہو. عیسیٰ علیہ السلام شاباش. سے بولو. سولی. عیسیٰ علیہ السلام کبھی موت فوت. عیسیٰ علیہ السلام شاباش. میں نے کہا تھا 2 عقائد اور نظریات, 2 گزارشات, 2 عقائد اور نظریات پورے ہو گئے. میں وقت زیادہ لینے کا خود بھی قائل نہیں ہوں. آپ تسی خود بھی تھکے بیٹھے ہو. تسی بھی کہنے یا اللہ نے مولوں چھیتی بھیج کا ساری جان چھڈنے پتہ نہیں ہے. ویلے کم کوئی نہیں انہوں. نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہاں اور میں تو ہی بول رہے ہیں. سیدھا آ جا. چھڑ اتنا لمبا چکر نہ ڈال. جلدی آ جا. جلدی آ. جلدی. شاباش. چھالیاں بھی کھا رہے ہیں. سامنے بیٹھ گئے. چل مرغا بن جا. چلو بیٹھ. بیٹا میرے جان دھیان سے سننا یار. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, سولی نہیں چڑھائے گئے, تبھی موت فوت نہیں ہوئے, دوسرے آسمان پر موجود ہیں, قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. 2 عقائد پورے ہو گئے. پہلی گزارش, ان دونوں عقائد اور نظریات کا پاکستان میں سب سے بڑا باغی گروہ, سب سے بڑا منکر گروہ وہ قادیانیوں اور مرزائیوں کا. مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے قادیانی اور مرزائی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے بھی منکر ہیں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بھی منکر ہیں. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, غور سے یہ جملہ سنو, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قادیانیوں سے خود بھی بچے اور اپنی نسلوں کو بھی قادیانیوں سے بچے. یہ جذباتی بات نہیں, یہ ایمانی بات ہے. یہ ہمارے ایمان کی آواز ہے, یہ ہمارے ایمان کی صدا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من ھاد اللہ ورسولہ. اللہ کریم فرماتے ہیں اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم. جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسے چوڑے چماروں کے پاس بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان سے اعراض کرو, دور ہو جاؤ, ان سے پرے ہو جاؤ. کیوں؟ گندگی کو نہ بھی چھوڑو تب بھی گندگی اپنا اثر رکھتی ہے, بدبو آئے گی. گندگی کے ڈھیر پہ کھڑے ہو جاؤ, دائیں بائیں کچھ نہ کرو اس کو, 10 منٹ کے بعد آپ کے کپڑوں سے بدبو آنے لگ جائے گی. خوشبو کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, ذرا برابر بھی خوشبو نہ لگاؤ, آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنے لگ جائے گی. اچھی صحبت کے اچھے اثرات, بری صحبت کے برے اثرات. اس لیے اللہ نے فرمایا جو ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کی صحبت کافرانہ ہے, ان کی صحبت مجادلانہ ہے, ان کی صحبت زندیقانہ اور مرتدانہ ہے. لہذا ان کی گندی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھو, کہیں گند کے چھینٹے بھی تمہارے اوپر نہ پڑ جائیں. چھوڑ دو ان کو, دور چلے جاؤ ان سے. تو کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. دوسری گزارش, قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ. شیزان جوس, شیزان کی تمام تر مصنوعات, تمام تر پروڈکٹ, ذائقہ گھی, یونیورسل سٹیپلائزر, الرحیم جیولرز حیدری, شاہنواز ٹیکسٹائل مل کا کپڑا,
یہ تمام تر قادیانیوں کے اربوں خربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں جو انتہائی بدقسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں۔ حاجی غازی نمازی جنہوں نے پیر تھلے نہیں لگ رہے، جنہیں کسی نے بہن نہیں دے کہ آپ مرزائیوں نے سینہ خریدتے نہیں دیکھتے خود جیسے انہوں نے آسمان کو تھام رکھا ہے، مسیح تو ہی نہیں نکل دے، مولوی نہیں جان نہیں چھڑ دے، کبھی دیکھتے رہیں گے بیٹھے دے 2 سیکنڈ اٹھتے ہو جائے مولوی نہیں آیا، خارش ہونے لگ جاتی ہوں گے۔ کام کیا ہے؟ شیران بیچتے ہیں، شیران خریدتے ہیں، مرزائیوں کے ساتھ دوستیاں، مرزائیوں قادیانیوں کے ساتھ کاروبار۔ اللہ پاک پروردگار عالم فرماتے ہیں، پوچھو ہی علماء مفتیان اکرام سے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسی قوم کو ڈھونڈو، جہاں تک جا کے ڈھونڈ سکتے ہو ڈھونڈ لو۔ کون سی قوم؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور ان کی دوستیاں ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اگر وہ ہم پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ کاروبار دوستی کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی علامت، اعتماد کی سب سے بڑی علامت۔ لہٰذا مسلمان کو زیب نہیں دیتا وہ محمد رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کاروبار کرے، محمد رسول اللہ کے بانیوں قادیانیوں مرزائیوں کی شیران خریدے اور بیچے۔ میری ڈیوٹی تھی آپ کو کہنا اور وہ میں نے ڈیوٹی ادا کر دی الحمدللہ۔ اب کام ہے آپ کا اس پر عمل کرنا۔ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے۔ فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا۔ اگر ہم عمل کریں گے، ان علماء کرام نے اتنا زبردست پروگرام کیا، یہ بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم فضائل قرآن کریم سن کے اس پر عمل کریں گے پھر تو فائدہ۔ چلو میں عمل کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی آیا ہمارے حضرت جی کے پاس، آگے کہنے لگا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے بینک میں رکھا ہوا ہے، کھجوریں رمضان شریف آ رہا ہے، حسب سابق پاکستانیوں نے رمضان میں مال مہنگا کرنا ہے تو بڑا نفع آئے گا، آپ بھی کھجوریں خرید کے اسٹارٹ کر لیں۔ رمضان سے پہلے خربوزہ 50 روپے، رمضان میں 150 روپے۔ اللہ کی رحمت جو برکت جو ہوتی ہے، 150 روپے میں ہمارے گھر میں برکت آئے گی۔ ان کے پاس پیسے بھی تھے، انہوں نے مشورہ سنا انسنا کیا، پکوڑے کھائے چائے بھی چلے گئے۔ دوسرا بھائی آیا حضرت جی کے پاس، آگے کہنے لگا یار مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ کھجور کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور ویسے بھی رمضان سر پہ آ رہا ہے تو کوشش کر کے کھجور خرید لو۔ تو انہوں نے سوچا یار مشورہ تو اس نے اچھا دیا، مسئلہ یہ کہ پیسے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یار اچھا میرا فلان دوست ہے، اس سے پیسے لے لیتا ہوں 1 ہفتے کے لیے۔ تو یہ اپنے دوست کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے یار 1 ہفتے کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ تو دوست نے کہا یار زندگی کا ساتھ ہے، آج پہلی دفعہ اس نے پیسے مانگے ہیں، پیسے ہیں بھی صحیح، دوستی بھی ہے، بندہ بھی صحیح ہے، شک شبہ بھی کوئی نہیں ہے، پیسے لے کے بھاگ جائے گا ایسی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، چلو کیا یاد کرے گا، ساری زندگی احسان مند رہے گا، دے دیتے ہیں 10 لاکھ۔ یہ 10 لاکھ لے کے صبح مارکیٹ پہنچ گئے، کھجور مارکیٹ، وہاں سے کھجور لی، 10 لاکھ روپے کا انہوں نے 1 ٹرک خرید لیا۔ 2 دن کے بعد انہوں نے 12 لاکھ میں وہ ٹرک کھجوریں بیچی، ٹرک نہیں بیچی، 12 لاکھ میں کھجوریں بیچ دی۔ تیسرے دن مٹھائی کا ڈبہ 10 لاکھ روپیہ لے کے اپنے دوست کے پاس پہنچ گئے، لو جی آپ کا 10 لاکھ روپے میں نے آپ سے لیا تھا، یہ آپ کے واپس پیسے، پلس میں نے آپ کے پیسوں سے کاروبار کیا، اس کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ پہلے کو بھی معلومات حاصل ہوئی، اس نے عمل نہیں کیا، 0۔ دوسرے کو معلومات حاصل ہوئی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، باوجود پیسے نہ ہونے کے دوسرے سے پیسے پکڑ کر معلومات پر عمل کیا، 0۔ انڈرسٹینڈ کرتے؟ سمجھ نہیں بات؟ معلومات کا فائدہ تب ہے جب ان پر عمل ہے۔ فضائل قرآن کریم اتنے سنے،
حافظ جی کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، حافظ جی کو 10 ٹکٹ ملیں گے جنت میں لے جانے کے لیے. سب کچھ سنتے 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 خود بوڑھے ہو گئے، پڑپوتیاں والے ہو گئے، ایک نیانا حافظ نہیں بنایا. تو کی فائدہ ہے نا سنن کا.